إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں انسان پر بے شمار ہیں. اگر ان نعمتوں کو انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانا، پینا، لباس، گھر اور دنیا بھر کی نعمتیں عطا کیں. پھل، اناج، ترکاریاں، بیماری کے اعتبار سے دوائیں، اور اسی طرح سے دنیا کی بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں. لیکن ان ظاہری نعمتوں کے علاوہ باطنی نعمتیں بھی عطا کی ہیں. انسان کو جذبات دیے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، خیر اور شر میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی، اور اپنی طرف سے وحی نازل کر کے اس کو سمجھنے کے لیے دل بھی دیا. اسی طرح سے انسان کو اس کے دل میں گناہ کا احساس رکھا، تاکہ جب اس سے برائی سرزد ہو جائے تو اندر ہی اندر دل اس کا نفس لوامہ اس کو ملامت کرے اور اس کو اللہ کی طرف لوٹنے پر، توبہ کرنے پر مجبور کرے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تاکہ انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارے اور آخرت میں کامیاب ہو. ان ساری نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں میں آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. بلا شبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے پر، اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا جتنا بھی احسان مانا جائے، شکر کیا جائے، کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت پر احسان بتا کر آپ کی ذمہ داری بھی ذکر کی ہے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا، بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ لوگ گمراہی میں تھے. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ان لوگوں کو اس گمراہی سے نکالا. کیسے؟ 3 کام اللہ نے یہاں پر بتائے.
यतलु अलैहिम आयातिही 1, वयुज़क्कीहिम 2, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा 3। अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। अगर 3 हिस्सों में इसको तकसीम करें तो 1 तबलीग, 2 तज़किया और 3 तालीम। ये 3 काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जिसके ज़रिए से वो बिगड़ा हुआ समाज बेहतर बना। तबलीग आयात, अल्लाह की तरफ से आने वाली वही को, आयतों को, क़ुरान को जूँ का तूँ लोगों तक उन्हीं अल्फाज में पहुँचा देना, न कमी न ज़्यादती, न तब्दीली, न कुछ उसके अंदर आगे पीछे करना। जूँ का तूँ जो आयत आई पहुँचा दी है। अल्लाह की बात बंदों तक जूँ की तुम पहुँचा देना, तबलीग, तिलावत आयात। नंबर 2, वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है। सिर्फ हक़ को जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसी के साथ ज़रूरी है कि हक़ के आने के बाद इंसान के दिल में हक़ के लिए कबूलियत और उस पर अमल का जज्बा पैदा हो और वो एक अच्छा इंसान बने, ज़ाहिर व बातिन के एतबार से। वो अपने दिल की सतह पर भी अच्छा इंसान बने, ज़ुबान उसकी सही हो, उसका अमल सही हो जाए, उसके कान, उसकी आँखें, उसके हाथ पाँव वो करें जो अल्लाह चाहता है। वह हर उस गंदगी से बचे जो उसको अल्लाह से दूर करती है, आखिरत में अल्लाह का मुजरिम बनाती है। उसको पाक करना, उसको तज़किया कहते हैं। गंदगी को साफ़ करना, खूबियों को परवान चढ़ाना। ये तरबियत के बग़ैर और क़ुर्ब और सोहबत के बग़ैर नहीं हो सकता है, नसीहत और वाज़ के बग़ैर नहीं हो सकता है। आप उस समाज में रहे और लोगों से करीब रहे, ईमान लाने वालों के साथ जुड़े रहें और उनकी तरबियत करते रहें। उन्हें सिखाया, पेशाब पाखाने से लेके निकाह और उसके बाद जनाजे और हुकूमत तक के सबको सिखाया। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इंसान के दिल में दीन पर चलने का जज्बा काफ़ी नहीं है, बल्कि जज्बे के लिए सही रहनुमाई भी ज़रूरी है। हक़ के अल्फाज का जानना काफ़ी नहीं, बल्कि हक़ के तकाज़ों को और उसके मकासिद को और हक़ की तफसीलात को जानना ज़रूरी है। अगर बस ये कह दिया जाए कि अच्छा जियो, तो इतना बोलना काफ़ी है? नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा जीना क्या है और अच्छा जीने के लिए क्या करें। ये सारी तफसीलात किताब व हिकमत में मौजूद हैं और अल्लाह की किताब, उसके अहकाम, उसके अक़ायद, उसके वाक़यात, उसकी मिसालें और उसमें जो बातें वाद वईद की हैं उसकी तफसीलात और उसकी उन आयतों में क्या हिकमत है और उनकी तामील कैसे की जाएगी, सारी चीज़ें आपने बताई। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। सफ़ा और मरवा अल्लाह की शाइर में से, निशानियों में से है। तो जो कोई अल्लाह के घर का हज करे या उम्रा करे, उस पर कोई हरज नहीं कि वह उन दोनों का तवाफ़ करे। अब आयत पढ़ के सुना दी, काफ़ी नहीं है। सवाल यह है कि क्या है, शुरू कहाँ से करें, सही करें तो कैसे करें। आपने अपने अमल से बताया, जब आपने हज किया तो आप सफ़ा के करीब पहुँचे तो आपने कहा अब्दअ बिमा बदा अल्लाहु बिही, मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया। सफ़ा से शुरू करें कि मरवा से शुरू करें, सवाल तो ये है। सही करना है, तवाफ़ करना है, कैसे करें। तो सई के लिए लफ्ज़ पहला कौन सा है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। तो आपने कहा जब अल्लाह ने पहले सफ़ा का जिक्र किया और फिर मरवा का, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, सफ़ा से। प्रॉफिटिक विजडम, नबवी हिकमत।
کہ آپ سمجھتے تھے اللہ نے جب کوئی بات کہی ہے تو اس سے واقعی مراد کیا ہے، آدمی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ نے سکھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی آیت نازل ہوئی، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے امن کا وعدہ ہے، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت پہنچا دی، کافی ہوتا تو صحابہ آتے نہیں، صرف بتا دینا، آیت کا پہنچا دینا، یتلو علیہم آیاتی ہی، صرف اتنا کافی ہوتا تو سب کو سمجھ جاتا۔ وہ لوگ انگلش بولنے والے تو تھے نہیں جو ٹرانسلیشن پڑھ کے دین پہ چلتے تھے، عربی زبان جاننے والے جو ماں کی گود سے عربی سنتے تھے، عربی معاشرہ، عرب اور اعلیٰ قسم کی عربی جاننے والے۔ آئے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا اپنے آپ پہ؟ ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے۔ آیت تو بتا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، آخرت میں امن ان کے لیے ہیں اور ہدایت یافتہ وہی ہیں، تو پھر کیسے بچیں گے؟ نہ ہدایت یافتہ، نہ امن و امان کا وعدہ۔ آپ نے کہا ویسے نہیں جیسے تم سمجھے ہو۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں پڑھا؟ کیا تم نے نہیں سنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیوں؟ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ آپ نے بتایا یہاں ظلم اپنے آپ پہ ہے۔ اپنے آپ پہ ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا حقدار بنایا۔ جسم کا حق تھا کہ اس کو بچاؤ سزا سے، نہیں بچایا تو کس پہ ظلم ہوا؟ اپنے آپ پہ۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ تو اللہ کا حکم جب ٹوٹتا ہے تو اسے ایک اعتبار سے بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور کبھی وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی عزت خراب کر لی، کسی کے اوپر مار پیٹ کے ذریعے سے خون بہا کر زخم پہنچا کر اس کو اذیت پہنچائی، جان مال اور عزت میں کسی کو اذیت پہنچائی، اس پر ظلم کیا۔ اب صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں خود گناہ کر لینا، اللہ کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرنا، عبادات میں یا احکام میں، یا کسی کے خلاف ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ کے امن سے محروم، ہدایت سے محروم ہے وہ آدمی؟ آپ نے کہا ویسا نہیں جیسا تم سمجھے، بلکہ وہ ظلم ہے جو اللہ کے باب میں، اللہ کے خصوصی حق میں ظلم ہے۔ توحید کی بجائے شرک آدمی کرے تو اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ کا حق تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کریں۔ اس نے اللہ کی عبادت کسی اور کے لیے کی، یا اللہ کے سوا کسی اور ہی کی عبادت کرنے والا بن گیا، یہ اللہ کے باب میں ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان لائے اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کا معنی ہے کون سی چیز کہاں رکھنا۔ عربی زبان میں حکمت کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ اب صاحب ظلم کو کہیں اور رکھ رہے تھے، نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس کا واقعی معنی کیا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں، اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے، ہر ظلم کے بارے میں آیت کو نہیں رکھ سکتے، یہ ہر ظلم پہ فٹ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ظلم کون سا ہے؟ اللہ والا ظلم، اللہ کے باب میں، اس کی عبادت میں ظلم، یہ آیت وہاں رکھنا ہے، حکمت اس کو کہتے ہیں۔
اور اکثر گمراہی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان آیات کی تطبیق میں یہاں کی بجائے وہاں رکھ دیتا ہے۔ کون سی آیت کہاں رکھنا ہے اس کو کہیں اور رکھ دیتا ہے۔ مثلا اس کو بھی سمجھ لیں، تو بات نکل گئی تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ اب آدمی کہتا ہے دیکھو دین میں زور زبردستی نہیں ہے، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، میں ڈانٹتا نہیں اس کو، کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، بیوی بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے، بولو بھائی نہیں، کیوں؟ وہ اپنے دل سے کرے گی۔ ارے بھائی تم ذمہ دار ہو گھر کے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھائی۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ آیت غلط ہے، تجوید سے پڑھا ہے پوری، آیت بالکل صحیح ہے، الفاظ میں بھی کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے، دین میں زور زبردستی نہیں، لیکن اس کا جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھنے کی بجائے کہیں اور رکھ رہا ہے اس کو۔ یہ کہاں رکھنا چاہیے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنے میں زور زبردستی نہیں، مسلمان ہو جائے ورنہ پٹائی کریں گے، ورنہ جان سے مار ڈالیں گے، ورنہ تکلیف دیں گے۔ کسی کو اسلام میں لانے میں زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اس نے خود مانا میں اسلام کے احکام کو مانوں گا۔ اب اسلامی احکام اس پر نافذ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب ہوں گے۔ اب باپ بچہ اگر 10 سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔ بچہ نہیں بول سکتا ہے لا اکراہ فی الدین، اب نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ بچے کو 7 سال کا ہونے کے بعد نماز کا حکم دو، اس کی تعلیم دو، اور اگر 10 سال کا بھی ہو کے نماز نہ پڑھے پٹائی کرو، دواخانے والی نہیں، لیکن اس کو ایسی سزا دو کہ وہ نماز پڑھے۔ مقصود غصہ نکالنا نہیں، مقصود اس کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ اب آیت وہاں تھی، یہاں فٹ کر دی اس کو۔ تو یہ کیسے کیا جائے؟ یہ اگر آدمی کے پاس نہ ہو، آدمی بہت بڑی غلطی زندگی میں کرتا ہے کہ ایک آیت کا مطلب کچھ اور تھا، وہ کہیں اور فٹ ہوتی تھی، اس کو کہیں اور فٹ کر دی۔ ایسی کئی آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کون سی آیت اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے ہم نے ابھی مثال دیکھی صحابہ کی، اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا عربی زبان جاننے کے باوجود، لہٰذا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ فرشتے کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک تک قرآن کا ایک نسخہ پہنچا دے، لو یہ قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سمجھانے اور اس پر عمل کر کے دکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، تلاوت آیات۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، اندر سے جاہلیت کے اثرات کو نکالنا، گندگی کو اندر سے نکالنا، مزاج کو اچھا بنانا۔ بھئی اگر مزاج ہی صحیح نہ ہو تو آدمی جان کے بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہود کی مثال لیجئے، مزاج غلط ہے، مینٹالٹی غلط ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ان کی اصلاح کے لیے، جب ان کی خواہش کے خلاف ان کی بات ہوتی ان کے دشمن بن جاتے بلکہ قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو اس حکم پر عمل کرنے کی بجائے اس حکم سے فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا چربی نہیں بیچنا، تو انہوں نے چربی کو پگھلا کے تیل بنا کے بیچا اس کو، یعنی ایسا نہیں تو ایسا۔
ان کو اللہ تعالیٰ نے یوم السبت سنیچر کے دن شکار سے منع کیا، اور دریا کے کنارے رہنے والے کہا کہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، تو پہلے ہی جالے ڈال دیتے تھے، سنیچر کو چھٹی ہے ہم کو، اور پھر اگلے دن آ کے اتوار کو مچھلیاں جمع کر لیتے تھے۔ بات تو وہی ہوئی، بات تو وہی ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں حیلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیلہ، کہ ایک انسان جس چیز سے اس کو روک دیا جائے، دوسرا کوئی ایسا راستہ نکالے کہ وہ حاصل کر لے، اور یہ کہے کہ میں نے وہ نہیں کیا، آپ نے جو بولا وہ تو میں نہیں کیا نا، لیکن گھوم پھر کے وہی حاصل کر لیا اس نے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا مزاج فرما برداری کا نہ ہو، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کی بجائے اپنی خواہش کو پورا کرنا جانتا ہو۔ تو جہاں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، وہیں مزاج کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو مزاج ہے یہ تزکیے کے ذریعے سے آتا ہے، کیونکہ تابع داری میں، علم کی فرما برداری میں یا علم کی تابع داری میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آدمی کا نفس ہے۔ نفس نہیں چاہتا ہے کہ وہ پابند بنے، تو نفس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نفس کی دھلائی، نفس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے، اس کا زنگ دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ تربیت کے بغیر، لمبے زمانے تک تربیت کیے بغیر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، مربی بھی تھے۔ خالی بول کے آپ بازو نہیں ہو جاتے تھے، آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور انہیں اپنے سے جوڑے رکھتے تھے، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ سے، کبھی محبت سے، کبھی ناراضگی کا اظہار کر کے ان لوگوں کو دین پر عمل کرنے کا ان کا مزاج بناتے تھے۔ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان کے دل میں جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جذبات کا صحیح ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا معلومات کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اکثر معلومات صحیح ہو جاتی، جذبات صحیح نہیں ہو پاتے، لہٰذا آدمی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن زندگی میں اس علم کے مطابق جینا نہیں ہوتا۔ تو جہاں آپ تلاوت آیات کا اہتمام کرتے تھے، وہیں آپ کیا کرتے تھے؟ وہی پہنچا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے تھے؟ انہیں بہتر انسان بنانے کے لیے ان کے ساتھ رہ کر ان کی تربیت کرتے تھے۔ اس سے ہمارے لیے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یا گھروں سے باہر اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والوں میں ہم بات پہنچا کے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، تربیت ضروری ہے، تربیت ضروری ہے، اولاد کی تربیت۔ اولاد کو ہمیں کہیں یہ کتاب لے لے، اس کو پڑھ اور سدھر جا، نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے ساتھ رہنا، اس سے اپنا کنیکشن کرنا، بانڈنگ آپ کی اس سے ہو، اور پھر وہ آپ کی باتوں کی قدر کرے، پھر آپ کا عملی نمونہ اس کے سامنے ہو، آپ اس کے دکھ سکھ کو سمجھیں، اس کی ضروریات کو پوری کریں، اس کے کام آئیں، اس کو اپنے سے جوڑے رکھیں، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اس کو سمجھاتے رہیں، اور اس کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تربیت کریں، تب جا کے وہ بنے گا۔ زمین میں بیج ڈال دینے سے اگ جاتا؟ پانی ڈالنا پڑتا، کھاد ڈالنی پڑتی، بکری سے بچانا پڑتا اس کو۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ کپڑا پانی میں ڈبو کے نکال دیے تو صاف ہو جاتا؟ نہیں، اس کو صابن لگانا پڑتا، اس کو ملنا پڑتا، کبھی کبھی تو بھیگنے بھی رکھنا پڑتا اس کو۔ کہاں اٹھ کے بیٹھ کے آئے، بیوی کو پوچھیے کیا کرتی ہو؟ صرف پانی میں ڈبو دینے سے وہ ہوتا نہیں، نہ انسان کا جسم صاف ہوتا ہے۔ یہ جو تربیت ہے یہ تزکیہ نفس ہے، گندگی سے پاک کرنا اور اعلیٰ اوصاف کو پروان چڑھانا۔ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، عیوب بھی ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ ترغیب کے ذریعے سے ان خوبیوں کے جذبے کو پروان چڑھایا جائے، اس کو مزاج پر غالب لایا جائے، خیر کی طلب کو قوی بنایا جائے۔ اور انسان کے اندر عیوب بھی ہوتے ہیں، شر کا طالب بھی ہوتا ہے، نفسانیت بھی اس میں ہوتی ہے، اس کو تربیت کے ذریعے سے اس نفسانی بیماری سے پاک کیا جائے، شر سے بچنے کا مزاج اس میں پیدا کیا جائے۔
یہ مزاج پیدا کیے بغیر صرف معلومات کام آتی نہیں. یہود کے فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس معلومات تھی، یہ مزاج نہیں تھا. ان کے پاس معلومات تھی، یہ مزاج نہیں تھا. تعمیل کا مزاج، بچنے کا مزاج نہیں تھا. اسی لیے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، آگے کیا ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ ہدایت ہے. ہدن کس کے لیے؟ متقین کے لیے. سب کے لیے نہیں، ہاں ہے سب کے لیے آئی، لیکن فائدہ صرف متقین اٹھا سکتے ہیں. جن کا جذبہ بچنے کا، بننے کا ہو. جذبہ ہی اگر نہیں ہے تو یہ ان کے لیے ہدایت نہیں بنتی. وہ ایسا ہے جیسے برتن الٹا ہو، اس پہ پانی بہہ کے چلا جاتا، اس برتن میں جمع ہوتا نہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان ہو، بارش اس پر برستی ہے، بہہ کے گزر جاتی، کچھ اگتا نہیں. تو اگر دل صحیح نہیں ہو تو ہدایت کا بعض اوقات اس پہ فیضان ہوتا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے. جہاں گندگی پڑی ہوئی بارش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گندگی اور پھیل جاتی ہے، بدبو اور بڑھ جاتی ہے. تو حق اور ہدایت کی قبولیت کے لیے دل کو تیار کرنا، دل کی زمین کو تیار کرنا، مزاج بنانا، یہ تزکیہ نفس کا مقصود ہے. قد افلح من زکاہا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے کہ یہ بھی چیز تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک طرف یہود ہیں، ایک طرف نصارہ ہیں، درمیان میں صحابہ ہیں. یہود کا پرابلم معلومات بہت، جذبات خراب. نصارہ کا پرابلم جذبات بہت اچھے، معلومات خراب. ہاں، جذبات اتنے اللہ کے لیے مجاہدے کے کہ حلال کو بھی حرام کر لیا اپنے اوپر. نکاح بھی نہیں کریں گے، کھائیں گے پئیں گے بھی نہیں، ٹھیک سے پہنیں گے بھی نہیں، ایک دم دنیا چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے اور گرجا میں اور کنیسہ میں جا کے عبادت کرنے میں لگ جائیں گے، مجاہدہ کریں گے، لیکن علم نہیں. یہود معلومات بہت ڈیٹیل، چیپٹر 1 ورس 3، حوالوں کے مالک، معلومات تھی ان کے پاس. تورات کا علم ان کے پاس تھا، ڈیٹیل ایک دم، ہر چیز کی معلومات، بہت شارپ ٹو دا پوائنٹ. لیکن جذبات خراب ہے، عمل کا جذبہ نہیں، حق کی قبولیت کا جذبہ نہیں، اپنے گناہوں کا احساس نہیں. کیوں؟ دل سخت ہو گئے تھے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ نبیوں سے دوری، نبیوں کی نافرمانی، اللہ کی طرف سے آنے والے علم کی مخالفت کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے. اور جب دل سخت ہو گئے تو پھر اس میں حق اگتا کچھ، اس میں بارش رکتی اس میں نہیں، پتھر پہ کیا اگے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے صرف تلاوت آیات کر کے چلے نہیں گئے، آپ رہے اس معاشرے میں، اور لوگوں کو آپ نے ان کی اصلاح کی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی نصیحت کرتے تھے. یہاں تک کہ نوجوان ہے، اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میرے کو پرمیشن دو. کاہے کی پرمیشن مانگ رہا ہے؟ زنا کی. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسی شخصیت جو عورتوں سے مسلمانوں کے باپ کی طرح ہیں آپ، لیکن مسافہ نہیں کرتے تھے ان سے. انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. لیکن آ کے پرمیشن کیا مانگ رہا ہے؟ مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دیجیے. صحابہ غصہ ہو گئے، آپ نے روکا ان کو کہ ادھر آؤ، نزدیک آؤ. تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں. خالہ کے ساتھ؟ نہیں. بہن کے ساتھ؟ نہیں. پھوپھی کے ساتھ؟ نہیں. لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، ان کی پھوپھی کے ساتھ، ان کی خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. آپ نے احساس دلایا اس آدمی کو، اس نوجوان کو،
کہ تو جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کی بھی، تو جس عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، تو جب اپنے لیے غیرت مند ہے تو دوسرے کی بھی غیرت کا لحاظ کر۔ آپ نے اس کو سوچنے والا بنایا، اس کے احساس کو جگایا، اس کی غیرت کو جگایا، اور اس کو آئینہ دکھایا کہ وہ اپنے بارے میں جیسا سوچتا ہے اسی میزان میں دوسروں کو بھی دیکھے، ایک پیمانہ رکھے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے، ترازو ٹھیک سے تولے، پیمانہ سیدھا بھرے، اس کو فوراً احساس ہو، کہا میرے لیے دعا کیجیے، آپ نے دعا کی اس کے لیے۔ اور صحابی کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کبھی وہ کسی پرائی عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آپ نے کیسی تربیت کی؟ یہ نہیں کہا لے جاؤ اس کی پٹائی کرو، قید کر دو اس کو، مار ڈالو اس کو، یا ڈانٹا جھڑکا اس کو، نہیں، آپ نے تربیت کی۔ ایک سے ایک لوگ آتے تھے آپ کے پاس۔ یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی ہم کو دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، لہٰذا ایک ایک حدیث کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کیا نہیں پڑھتے دنیا میں، اخبار، واٹس ایپ اور ادھر ادھر کی خرافات ہم سب دیکھتے، لیکن ہم وقت نکال کے کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اوصاف، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیثیں، ان کو پڑھنے والے بنے۔ ایک ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ اگر آدمی واقعی غور کرے تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ لہٰذا ان مجالس میں حاضر ہونا چاہیے جن میں قال اللہ قال رسول اللہ کی صدا گونجتی ہو۔ قصے، کہانیاں، فضول جھوٹے جھوٹے قصے، خرافات، شعر شاعری کی مجلسیں، فلمیں، ناچ گانے، آرکیسٹرا، ساری چیزوں کے لیے آدمی ٹک ٹاک وقت نکال لیتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ میں خود سے نہیں دیکھا، کسی نے بھیجا اس لیے دیکھا، بولا۔ کس کو دھوکہ دے رہا تو؟ کس کا نقصان کر رہا تو؟ کسی اور کا کر رہا نہیں کر رہا، تو اپنا نقصان کر رہا۔ فلاں نے میسج بھیجا تو اس کو برابر دیکھا، اور اللہ نے میسج بھیجا اپنے رسول کے ذریعے سے، اس کو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، ھذا بلاغ للناس، اللہ کی جو وحی ہے، خاص کر کے قرآن، اللہ نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ ھذا بلاغ للناس، یہ میسج ہے لوگوں کے لیے، یہ پیغام ہے اللہ کا لوگوں کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں آج جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک کوئی ایک حدیث ہی پڑھ لی اور تھوڑا رکے اور اپنے دل کو ٹٹولا اس حدیث کے مطابق، یہ حدیث مجھ سے کیا چاہتی ہے، میں کیسا بنوں، کیسا نہیں بنوں، میرے اندر وہ چیز ہے کہ نہیں ہے، وہ خوبی ہے کہ نہیں، وہ عیب ہے کہ نہیں، وہ خوبی ہو تو میں اس کو مضبوطی سے اور باقی رکھوں، وہ عیب ہے تو اس کو نکالو اپنی زندگی سے۔ ہے جس میں ہے اللہ کا شکر کرے، اگر نہیں ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پڑھنا، سننا، آپ کی باتوں کو سینے سے لگائے رکھنا، اس کی قدر کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ باقی خوبیوں کو جنم دیتی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس نبی کی فرمانبرداری کرو گے تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ قرار پانے کی میزان، کرائیٹیریا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جاؤ۔ تو جانتا ہی نہیں تو مانے گا کہاں سے؟ کتنی باتیں معلوم ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آ جائے ہمارے پاس کہ ایک کام کرو 5 حدیثیں بتاؤ ہم کو تمہارے نبی کی، کوئی بھی 5 حدیث اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، کچھ تو بتاؤ، 5 حدیث بتاؤ، عربی میں مت بتاؤ، تمہاری لینگویج میں بتاؤ، کتنی بتا پائیں گے ہم لوگ؟
اور اسی آدمی کو اگر کچھ گانے گنگنانے کے لیے کہا جائے، سوچیے بچے کی کتاب میں سے پوئمز اس کو یاد ہوں گی. کیسے یاد ہوئی تیرے کو؟ بچپن میں پڑھا تھا اب تک یاد ہے؟ نہیں، بھول گیا تھا. بچے کو یاد کراتے کراتے یاد ہو گئی. تو آج ہم کتاب و سنت کا علم جمع کرنے کا وہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو جو ہم کو بہتر انسان بنا سکتا ہے. باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ علم باقی رہے گا، یہ علم آخرت میں کام آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا. آپ کی تعلیمات سے استفادہ کرنا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. اور اس کے لیے ہم کو قرآن کا مطالعہ جہاں ہم کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے، سننے، سیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس قرآن بس ہو گیا ہم کو، نہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی جڑے رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، حدیثوں میں صحیح ہے، ضعیف ہے، طرق اس کے ہوتے ہیں، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کے لیے محدثین نے وہ کام کیا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو معتبر احادیث ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے مطابق عمل کرنے والے بنیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ قیامت تک کے لیے ضرورت رہے گی. تو جو دروس ہمارے چل رہے ہیں احادیث قدسیہ، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے ہمارے دلوں کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہمارے دل میں غور و فکر کی صلاحیت ہو. احساس اگر ختم ہو جائے، بڑی سے بڑی بات بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. احساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. احساس کو مرنے نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات آدمی رسمی طور پر دین کی باتیں بس معلومات کے لیے سننے کے لیے آتا ہے، نالج بڑھے گا. پھر نالج آ جاتا ہے تو پھر بولتا ہے بس نالج آ گیا. لیکن دوسرا عقل مند اس سے ٹھیک ہے، تھوڑا سمجھدار ہے، یہ بھی کم سے کم نالج کے لیے تو آیا. اس سے عقل مند آدمی یہ ہے کہ جو اپنے احساس کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے دل کو بہتر بنانے کے لیے آئیں. یہ آدمی کبھی نہیں اکتائے گا، چاہے ایک حدیث، ایک آیت 10 بار سن لے، کیونکہ وہ ہر مرتبہ اپنے دل کو پرکھے گا، جانچے گا، تولے گا. احساس کل جتنا تھا آج ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے. کم ہے تو تازہ کرے گا، زیادہ ہے تو شکر کرے گا. یہ احساس ہے جو انسان کو بہتر انسان بناتا ہے، صرف معلومات نہیں. یہ احساس ہے جو ایک انسان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے الگ کرتا ہے. کمپیوٹر میں احساس ہے، رو رہا کمپیوٹر، سنے کبھی اللہ کے خوف سے رو رہا؟ نہیں. یہ احساس ہے جو ایک انسان کو مشین سے الگ کرتا ہے. تو وہ احساس اگر ہمارا مر جائے تو ہم بھی مشین بن کے رہ جائیں گے، میموری باکس، ہارڈ ڈسک بن کے رہ جائیں گے ہم لوگ بھی. وہ اپنے آپ کو نہیں بنانا ہے، معلومات کا ڈبہ نہیں بن کے رہ جانا ہے ہم کو، بلکہ ہمارے اندر وہ جذبات، کیفیات، احساسات ہونے چاہیے جو ہم کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں. تو یہ جو احادیث ہیں، یہ احادیث قدسیہ ہیں. ان کی خصوصی شان ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ذکر کیا ہے. ایک ایک کر کے ہم حدیثیں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا علم اور کیا ایمان کی قوت بسی ہوئی ہے اور اس میں جمی ہوئی ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لیسأل العبد یوم القیامة حتى یقول ما منعك اذا رأيت المنکر ان تنکرہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا،
یہاں تک کئی سوالات کرے گا، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھے گا، حتی یقول، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھے گا، ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ، جب تو نے برائی ہوتی دیکھی اس برائی کو روکنے میں تیرے لیے رکاوٹ کیا تھی، کیوں نہیں روکا؟ آدمی اپنے اطراف کتنی ساری برائیوں کو دیکھتا ہے، لیکن ان برائیوں کو وہ روکتا ہے۔ برائی کے روکنے کے اعتبار سے دو بنیادی باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، روکنے کا میدان۔ نمبر دو، روکنے کے مراتب۔ روکنے کے مراتب کیا ہیں؟ ایک انسان ہاتھ سے برائی کو روکے، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اگر ہاتھ سے روک نہ سکے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو کم سے کم دل سے روکے، دل سے اس کی مخالفت کرے۔ اب میدان الگ الگ ہے کہ ایک انسان جہاں اس کی طاقت ہے، اس کی چلتی ہے، اس کا اپنا دائرہ ہے طاقت کا، وہاں وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، لیکن جہاں اس کا دائرہ نہیں ہے وہاں ہاتھ سے روک سکتا نہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اپنے گھر میں اگر شراب لا کے رکھ دے بیٹا، گھر کس کا ہے؟ اس کا ہے، وہ شراب کو اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے، بلکہ اس کو پھینکنا پڑے گا، جیسے صحابہ نے کیا، اپنے گھروں سے نکال کے اس کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اس شراب کو ضائع کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میرے پیسے سے نہیں، میرا بیٹا کماتا ہے، اس کے پیسے کی ہے۔ تم مالک ہے گھر کا، تیری سلطان ہے، تیری ٹیریٹری ہے، تیرا اپنا دائرہ حکومت ہے۔ الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر راعی ہے، جیسے بکریوں پر چرواہا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی سلطنت وہاں پر ہے، وہاں اس کی طاقت ہے، تو وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے گا۔ لیکن وہی چیز اگر پڑوسی کے گھر میں ہے، پڑوسی اگر اپنے گھر میں لا کے شراب رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے گھر میں گھس کے اس کی شراب کو لے کر وہ اس کو گٹر میں ڈال سکتا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام حکومت کا ہے، اور حکومت کی طرف سے جو لوگ طے ہیں ان کا ہے۔ جیسے پولیس ہوتی ہے، اسلامی حکومت ہے، اس میں پولیس ہے، پولیس جا کے دیکھے گی، تلاش کے لینا گھر میں شراب ہے، لے گی، اس کو ضائع کر دے گی۔ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ پڑوس کے گھر میں جا کے اس کا ٹی وی پھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے دائرے میں جو آپ کر سکتے ہو، دائرے سے باہر آپ طاقت سے نہیں کر سکتے۔ دو بات یاد رکھنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ طاقت آپ کی کہاں تک ہے، آپ کا دائرہ کون سا ہے۔ آپ کے دائرے میں پھر آپ کے لیے افضل کیا ہے؟ پہلا مرحلہ، پہلا مرتبہ، ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، مثلا باہر آپ دیکھ رہے ہو کہ بھئی ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا، گھر میں ہی شراب پیتا ہے، تو اب کیا کرو گے؟ اگر جا کے میں شراب لینے کی کوشش کروں، مار پیٹ ہو جائے گی، اور یہ مجھ سے زیادہ پہلوان ہے، پٹائی کر دے گا میری، تو اب آپ کیا کرو گے؟ اس کو زبان سے۔ زبان سے بولنے کا مطلب ڈانٹنا ہی نہیں ہے، آپ نرمی سے بھی بول سکتے ہو۔ اللہ کے بندے اتنے اچھے ہو، صحت خراب ہوتی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اس سے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں، میں دیکھا تم شراب لے کر جا رہے تھے، مت پیو، اللہ کے لیے مت پیو۔ پیار محبت سے بھی بول سکتا ہے، زبان سے۔ وہ نہیں مانتا ہے، نہیں سنوں گا، آئندہ بولنا نہیں، تو اب یہ بول سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اپنا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پینا ہے پیو، مجھ کو کیا اعتراض؟ بول سکتا ہے ایسا؟ پینا ہو پیو، مجھے کیا اعتراض؟ نہیں۔ اس کے گناہ پر راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان سے بولنا تھا، آپ نے کام کیا، بات پہنچا دی، نصیحت کی، آئندہ موقع ملے گا تو پھر کروں گا، لیکن فی الوقت اب زیادہ وہ نہیں بول سکتا کیونکہ جھگڑا ہو سکتا ہے، خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا کام تھا بولنا، آپ سمجھدار ہو، کوشش کرو، لیکن دل میں اس پر راضی ہوتا ہے، چلو میں نے بتا دیا، اب پیتا ہے پیتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، دل میں ہمیشہ اس کے لیے برائی رہے گی۔ اکثر غلطی یہاں ہوتی ہے،
کہ ہم برائیوں کو ہوتا دیکھتے 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 ان کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک اعتبار سے اندر قبول کر لیتے ہیں. چلتا نہیں. جیسے میوزک ہے، آپ دیکھیے موبائل فون کی میوزک کو ہم ایک اعتبار سے قبول کر چکے ہیں، چلتا ایسا. ڈسکو میوزک چلتی کالر ٹون میں، ہاں اس میں چلتا، کچھ مسئلہ نہیں ہے. پھر اچھے سے اچھا گانا رکھ لو بھائی، رکھتے کوئی قوالی رکھے گا، کوئی نعت رکھے گا، کوئی کچھ اور رکھے گا جس میں شرکیات کفریات بھی ہوں، کبھی موسیقی بھی رہے گی اس میں. راضی ہونا، دل میں اس کی مخالفت کو چھوڑ دینا صحیح نہیں. یہیں سے دل میں بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایک اعتبار سے ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، اوکے چلتا ایسا، ایک دو بار بولتے پھر نہیں ہوا تو دل میں اس کی برائی بھی ختم ہو جاتی ہے. دل میں برائی باقی رہنا چاہیے. بھائی تو نہیں سدھرا میں بگڑ جاؤں. ویسے ہی جیسے میں نے کسی کو بولا، نہیں سنا، میں نے اس کو مان لیا تو میں بگڑا نا، وہ تو سدھرا نہیں. دل میں اس کا بگاڑ، اس کی برائی، اس کی مخالفت باقی رہنا چاہیے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے دل سے روکے. اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے. تو دل سے روکنا بھی روکنا ہے. دل سے روکنا یہ ہے کہ دل میں اس کے لیے مخالفت اور ناپسندیدگی باقی رہے. ہم اس کو دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی کو ختم نہ کریں کہ وہ اوکے ہو جائے ہمارے لیے. نہیں ہوتا اوکے. وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ، جب تو نے منکر کو ہوتے دیکھا تو نے روکا کیوں نہیں؟ اس منکر کو، منکر کس کو کہتے ہیں؟ برائی جو دینی اعتبار سے برائی ہو، گناہ کا کام، روکا کیوں نہیں تو نے اس میں؟ بیوی میں، بچوں میں، بھائی میں، ماں باپ میں، گھر میں، دوست احباب میں آدمی برائی دیکھتا ہے، روکتا نہیں. نہیں روکنے کی وجہ کیا ہے؟ تعلقات خراب ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہم بندوں سے اپنے تعلق کو بنائے رکھنے کے لیے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق خراب نہ ہو، اس ڈر سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر لیتے ہیں. جھگڑو مت، لڑو مت، بولو تو صحیح. کتنی برائیاں آدمی اپنے اطراف ہوتا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے اس کا دائرہ نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے. کوئی غیر مسلم میں جا کے اس کو کچھ بات بولنا شروع کرے، مار پیٹ کرے گا. وہ ماحول کسی علاقے میں بہت سنگین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی نہیں بول سکتا میں، جھگڑا ہی ہوگا. اگر وہ جانتا ہے رکا رہے. لیکن یہ عذر بنا کر آدمی وہاں بھی نہیں بولتا جہاں بول سکتا ہے، جہاں بول سکتا ہے. اور سختی سے بولنا ضروری نہیں، نرمی سے تو بھی بول سکتا ہے. نرمی سے کیوں نہیں بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے تاکہ ہم اپنے تعلقات برقرار رکھیں. تم بھی خوش، میں بھی خوش، سب خوش. رشتہ داریوں میں، گھروں میں، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے کی مجلسوں میں. برائی کو قبول کرنا یہ برائی میں پڑنے کی طرح ہے، بلکہ اس پر راضی ہو جانا، ایک حرام کو حلال مان لینا کفر ہے. اور اس کی شروعات ہوتی ہے انسان کے گناہ کے جذبے کے کمزور ہونے سے. گناہ کا شعور ہی کمزور ہوتا چلا جائے آدمی کا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ، جب تو نے منکر دیکھا تو نے روکا کیوں نہیں اس کو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِغْتُ مِنَ النَّاسِ. اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو حجت، اس کی دلیل اگر خود تلقین نہ کرے تو نہیں مل سکتی. اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی دلیل دے گا، اس کی توفیق دے گا اپنا عذر پیش کرنے کی، تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، رجوتک، ایک، مجھے تیری مغفرت کی امید تھی، دو، وہ فرغت من الناس، مجھے لوگوں کا ڈر تھا. دو چیزیں تھیں. کیوں نہیں منع کیا تو نے؟ ہر آدمی تو منع نہیں کر سکتا ہے، کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی جہاں آدمی منع نہیں کر سکتا ہے، روک نہیں سکتا ہے، اس کی جان کا ہی خطرہ ہے. کہ کسی علاقے میں اگر بت پرستی کے خلاف آدمی بول دیں، مار کے پھینک دیں گے، اس کو ٹکڑے کر دیں گے اس کے. کسی علاقے میں اگر قبر پرستی کے بارے میں بول دیں، مار ڈالیں گے اس کو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے، اور اکیلا ہے وہ اس گاؤں میں. اللہ سے کہے گا اللہ، ایک تو مجھے امید تھی کہ تو میرا رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا. اللہ میں نہیں بول سکتا تھا، مجھے لوگوں کا ڈر تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ مجھے وہ ضرر پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، مار ڈالیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، اور شدید خوف تھا. اس خوف کی وجہ سے میں نہیں بول سکا. تو اللہ، مجھے امید تھی کہ ایسے حالات میں اگر میں نہیں بول سکا تو تو معاف کرنے والا ہے. مجھے تجھ سے امید تھی، تیری رحمت کی امید تھی، تیری مغفرت کی امید تھی. یہ اللہ اس کو توفیق دے گا تو بولے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں ہونے والی کوتاہی کو معاف کرتا ہے اور بندے کے عذر کو قبول کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں خود کیا ہے، اگر اس میں طاقت نہ ہو تو ہاتھ سے نہیں روکے ہو، اور اگر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کہاں کر سکتا ہے مخالفت؟ دل میں. معلوم ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں کہ آدمی زبان سے بھی نہیں بول سکتا، لیکن وہ سخت حالات ہیں. یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے گا، یہ کوئی بات نہیں. ناراض تو کوئی بھی ہوگا بھائی. ناراض ہونا ایک الگ چیز ہے، ضرر پہنچانا، نقصان ہو جانا، فساد گھٹنے کی بجائے، بگاڑ گھٹنے کی بجائے بگاڑ بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں نہیں روکا جاتا ہے. اگر بگاڑ دور کرنے کی کوشش بگاڑ کو بڑھا دیتی ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ مقصود حاصل ہو رہا ہے، مقصود کا الٹا ہو گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، صحابہ جب روکنے کے لیے اٹھے تو کس کو روکا؟ صحابہ غلط کام کر رہے تھے؟ مسجد میں پیشاب کرنا صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے. لیکن صحابہ جب روکنے کے لیے اٹھے تو آپ نے روکا کس کو؟ دعو، چھوڑ دو اس کو. ان کو منع کیا. کیوں؟ امام النووی کہتے ہیں اگر روکا جاتا اس کو، پوری مسجد میں گندگی کرتا ہو، کیونکہ پیشاب رکتا نہیں، کوئی جا کے پکڑ کے گھسیٹتا اس کو یا کچھ آواز دیتا مڑ جاتا. تو ایک کونے میں جو گندگی ہو رہی ہے وہ اس ایک حصے میں ہونے شروع تو ہو گیا کام. پیشاب شروع تو کر دیا نا اس نے، اب گندگی تو آلریڈی ہو گئی. اب اتنے پہ رکنا ہے یا اس کو بڑھانا ہے؟ چوائس ہونے نہ ہونے میں نہیں تھی، کم ہونے میں اور زیادہ ہونے میں تھی. یہ یاد رکھیں اس کو. زندگی میں بعض اوقات شر کے ہونے نہ ہونے میں انتخاب نہیں ہوتا ہے، انتخاب اس میں ہوتا ہے کہ وہ باقی اتنا رہے یا بڑھے. تو آپ نے صحابہ کو روکا، لیکن کیا اسی حال پہ چھوڑ دیا اس کو؟ اچھا ہے جاؤ اب گھر کو؟ نہیں. جب وہ فارغ ہوا اور وہ خطرہ ٹل گیا کہ جس سے مسجد میں اور گندگی بڑھ سکتی تھی، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے کہا دیکھو، مسجد پیشاب کرنے کی، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی جگہ ہے. صحابی کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں، وہ دیہاتی تھا، بعد کے زمانے میں تھوڑی اس کو سمجھ بڑھی اس کی دین کی. کہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ سے بہتر سکھانے والا میں نے دیکھا کہ اتنی شفقت سے مجھ کو آپ نے
منع کیا جبکہ میں کتنا بڑا کام کیا تھا، مسجد میں جا کے پیشاب کر دیا. تو یہاں یہ حکمت ہے کہ آپ نے روکا، وہی کام جو صحابہ کرنا چاہ رہے تھے آپ نے بھی کیا، لیکن آپ نے اس کے لیے مناسب وقت دیکھا. یہ نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے خود منع کیا، لیکن اس وقت منع کرنا ٹھیک تھا نہیں. آپ نے جب وہ فارغ ہو گیا اس کے بعد بلا کے اس کو شفقت سے سمجھایا اور منع کیا. تو یہاں انتخاب اس میں نہیں کہ منع کرے کہ نہ کریں، وقت بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے، اس کو مناسب وقت دیکھ کر اس وقت پر منع کیا جائے، چھوڑا نہ جائے، لیکن مناسب وقت پر اس کو تلقین کی جائے. تو اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4017 پر یہ روایت موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا. اب یہ تو اس کا کیس ہے جس کے پاس عذر تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اب حدیث کیا بتا رہی ہم کو؟ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا کہ جب تو برائی دیکھا اس کو روکا کیوں نہیں. اور اس آدمی کا حال یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس عذر ہوگا، جو ڈرا ڈرا سہما سہما ہوگا، اس وقت میں اللہ خود اس کو بولنے کی توفیق دے گا. اس کے دل میں اللہ بات ڈالے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے تجھ سے امید تھی کہ تو معاف کرے گا، لوگ تو معاف نہیں کرتے. اگر میں ان کو منع کرتا وہ مجھ کو نقصان پہنچاتے، وہ تھوڑی نہ میرا لحاظ کرتے، لیکن مجھے اس وقت امید تھی کہ اللہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، میں نہیں کر پا رہا، میرا عذر اللہ قبول کرے گا. تو مجھ کو تجھ سے امید تھی، ان کا خوف تھا، اس لیے میں نہیں کر پایا. اللہ اس کا عذر قبول کرے گا. لیکن جس کے پاس یہ عذر نہ ہو وہ چھوٹ پائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ سوال ہوگا کہ تو نے اپنے اطراف برائیاں دیکھی، خصوصاً تیری ٹیریٹری میں، تیری سلطان میں، جہاں تیری چلتی ہے حکومت، کیسے ہونے دیا تو نے؟ بتائیے ہم اس وقت قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے جہاں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ضروری ہے، وہیں اپنے اطراف جہاں اس کا دائرہ ہے، جہاں تک وہ کوشش کر کے برائیوں سے سماج کو پاک کر سکتا ہے، اس کو یہ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بولے بھائی اپنا اپنا صحیح ہو جاؤ بس، باقی سب ان کے حال پہ چھوڑ دو. نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا. تو ہم کو خصوصاً اپنے دائرے میں، اپنا گھر، اور پھر وہ دائرہ جو اس سے بڑھتا چلا جائے، جہاں تک ہم ہاتھ سے یا کم سے کم زبان سے کوشش کر سکتے ہیں، اور جہاں زبان سے بھی نہیں کر سکتے وہاں کہاں سے کوشش کریں؟ دل سے. دل سے اس کی مخالفت کریں، تاکہ ہم اگر گندگی کو باہر ہم صاف نہ کر سکیں تو اس کے اثر سے اپنے دل کو تو ہم محفوظ رکھیں، دل پہ اثر نہ ہو ہمارے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جہاں سماج سے برائی کو ختم کرنا ضروری ہے وہاں اپنی حد کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. حدیث نمبر 50 ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات آدمی برائی دیکھتا ہے سماج میں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی شفقت کے ساتھ، اگر خصوصاً آدمی جہالت میں برائی کر رہا ہے، ڈانٹنے کا کوئی مقام نہیں ہے. جانتے بوجھتے کر رہا ہے، کئی بار سمجھانے کے بعد کر رہا ہے، تب ڈانٹنا مناسب ہے، خصوصاً جب آپ کی رعایا میں وہ آدمی ہو. ورنہ راستہ چلتے ہوئے آدمی کو آپ ڈانٹ دیے، لینا دینا کچھ نہیں ہے، نہیں مانے گا، وہ غصہ ہوگا. وہ شفقت سے وہاں کرنا ہے. لیکن آپ کا بیٹا ہے، وہاں آپ ڈانٹ سکتے ہو، اور کئی بار بتا چکے پھر بھی نہیں مانتا ہے، پھر ڈانٹ سکتے آپ، پہلی بار میں نہیں. اکثر غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سکھاتے تو نہیں لیکن غلطی کرنے پر ڈانٹتے ہیں. پہلے سکھانا چاہیے. آپ نماز کی حدیث میں بھی دیکھیے، بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو کیا کرو؟ ڈانٹو نہیں، اس کو نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو. پھر اس کو ٹائم دیا گیا، کتنے سال؟ 3 سال. 10 سال کا ہونے کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے، اب آپ بہت بول چکے ہو، اس کو سمجھا چکے، بول چکے، سکھا چکے، ابھی بھی نہیں پڑھ رہا ہو، اور اب تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہو، اب اس کو ڈانٹ سکتے، اب پٹائی کر سکتے اس کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوراً ڈانٹنا نہیں ہے، خصوصاً جب کہ آپ نے تعلیم نہیں دی ہو.
ہاں تعلیم دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اور وہ سمجھدار ہے، سب جانتا ہے، پھر بھی وہ غلطی کر رہا ہے، اگر ڈانٹنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے ڈانٹ سکتے آپ. جیسے معاذ ابن جبل کو ڈانٹا آپ نے، علمی شخصیت، جانکار، اتنے علم والے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے قبیلے میں جا کے امام تھے، وہاں کے اپنے قبیلے میں امام تھے، وہ علم والے تھے. اب ایسی لمبی نماز پڑھائی کہ لوگ پریشان ہو گئے، سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی عشاء کی نماز میں. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد اونٹ باندھنے میں تھے، اور ایک روایت میں کہ باندھ چکے تھے، اور آ کے نماز میں شریک بھی ہوئے. لیکن جب انہوں نے بقرہ شروع کیا اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو آدمی جماعت سے منفرد ہو کے اپنی نماز مکمل کر کے گھر کو چلا گیا. انہوں نے کہا منافق کہیں کا. کسی نے بتایا ان کو، وہ آدمی آیا تھا، وہ آپ کی جماعت سے نکل کے الگ نماز پڑھ کے چلا گیا گھر کو. اچھا منافق دکھتا ہے وہ. اس کو بھی نیوز پہنچی، اس کی نیوز دینے والا ہے تو اس کو بھی نیوز دینے والا ہوتا ہے نا. معلوم کیا بول رہے تھے تیرے بارے میں؟ منافق بولے تیرے کو. اچھا، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آدمی. دیکھو ایک تو لمبی نماز پڑھاتے اتنی، اور ہم کو منافق بھی بولتے اوپر سے. آپ نے حضرت معاذ کو بلایا اور بہت غصہ ہوئے، اور آپ نے کہا، کئی روایت اس باب میں ہیں، آپ نے فرمایا فتان فتان فتان، فتنہ کرتا ہے تو. 3 بار کہا. اتنے اچھے صحابی جن کے بارے میں آپ نے خود کہا تھا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اور ایک روایت میں کہ سلام سے پہلے اس کو نہیں چھوڑنا. یہ راجح قول ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا سلام سے پہلے پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ راجح قول ہے. امام النسائی نے اس قید کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے کہ تشہد کے اخیر میں سلام سے پہلے. تو کہا فتان، فتنہ پھیلاتا ہے، یعنی لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے اتنی نماز لمبی پڑھ کے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے واعظ کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا. تو ابھی ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن کس کو؟ جو جانکار ہے اور بھاگے گا نہیں. ورنہ بعض اوقات آدمی ہوتا ہے، دیکھو ڈانٹے نا، ڈانٹنا بھی سنت ہے. اب سنت کسی کو ڈانٹ دیا اور اس کے بعد وہ سلام بھی نہیں کرتا، پھر آتا ہی نہیں قریب. ڈانٹنے کا بھی مقام ہے، اس کی بھی جگہ ہے. پیشاب کرنے والے کو ڈانٹے، اس سے ڈینجر کام ہے لمبی نماز پڑھنا. پیشاب کرنا دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ مسجد میں پیشاب کرنا اور لمبی نماز پڑھانا، بتائیے. لمبی نماز پڑھنے والے کو ڈانٹے لیکن پیشاب کرنے والے کو نہیں. کیوں؟ مطلب یہ افضل ہے اس لیے؟ یہ کم برا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ متحمل نہیں ہے اس چیز کا، یہ سمجھ نہیں پائے گا، بدگمان ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. یہ سمجھدار ہے، کتنا بھی ڈانٹو کہیں نہیں جاتا. یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرق یاد رکھے. حدیثوں کا محمل صحیح جاننا یہ بڑا علم ہے، صرف حدیثوں کو جاننا نہیں. اسی لیے حکمت کیا ہے؟ کون سی چیز کہاں رکھنا. اکثر غلطی آدمی کیا کرتا ہے؟ اسی میں کرتا ہے، ادھر کی چیز ادھر رکھتا، ادھر کی چیز ادھر رکھتا، اور وہ تو حدیث پہ تو عمل کر رہا نا میں، لیکن غلطی کر رہا ہوتا ہے. وہ صحیح جگہ بھی نہیں رکھتا ہے، وہ صحیح جگہ نہیں رکھ رہا ہے. تو دستانے بھی آدمی جانتا ہے، گلوز بھی جانتا ہے کون سا سیدھے ہاتھ والا، کوئی الٹے ہاتھ والا ہے، دائیں بائیں. الٹا پہنے تو چلتا نہیں، چلتا، وہ فٹ بیٹھتے ہی نہیں صحیح. گلوز ہی تو ہیں، ہاتھ میں ہی تو پہننا ہے، نہیں سیدھے ہاتھ کا سیدھے میں، الٹے ہاتھ کا الٹے ہاتھ میں. تو ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک محمل ہوتا ہے، اس کو وہاں رکھنا چاہیے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کی اپنی ایک حد ہے. بعض اوقات ایک آدمی برائی سے روکتے روکتے لوگوں کے اوپر جہنم کے فتوے دینے لگ جاتا ہے. بہت سمجھا اس کو، سنتا نہیں، وہ جہنم میں جائے گا، وہ نہیں ہوتا معاف، اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو. یہ جو ہے یہ دائرہ ابھی غلط ٹیریٹری میں جا رہا ہے. تیری حد یہ ہے کہ تو علم کی بنیاد پر اخلاق کے ساتھ، سلیقے سے، دلائل کے ساتھ تو اس کو برائی سے روک، لیکن یاد رکھ اس کا رب بننے کی کوشش مت کر. تو داعی بن، مبلغ بن، آمر بالمعروف ناہی عن المنکر بن، اپنی حدوں کو پھلانگ مت.
تو دنیا کے بارے میں فیصلہ اس کا کر سکتا ہے، یہ برائی میں مبتلا ہے، برا آدمی ہے، غلط ہے، بول سکتا ہے، لیکن تو یہ نہیں بول سکتا ہے کہ یہ آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری کہ بعض اوقات ہم انسانیت کے مالک بن جاتے ہیں، دین کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آخرت کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا، نہیں ملے گی اس کو ہدایت، بہت بار سمجھایا، نہیں ملتی اس کو ہدایت، تو اس کو بتایا کون؟ تو نبی بن رہا ہے کہ پیشن گویاں کرنا شروع کر دیا تو نے مستقبل کی، اللہ کی طرف سے وہی آتی تیرے پاس، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار تجھ کو دے دیا کہ تو فیصلے کرنے لگے اب کس کو کیا ملے گا، جنت جہنم ملے گی، ہدایت ملے گی نہیں ملے گی؟ تو کون ہوتا ہے؟ اکثر غلطی آدمی یہ کرتا ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین، بنی اسرائیل میں دو شخص تھے آپس میں جوڑی دار تھے، بھائی ہوں یا اٹھنے بیٹھنے والے آپس میں۔ فکان احدہما یذنب، ایک ان میں سے اکثر گناہ کرتا تھا، والآخر مجتہد فی العبادہ، لیکن دوسرا عبادت میں مجاہدے کرنے والا تھا، ایک گناہ کرنے والا اور دوسرا عبادات میں مجاہدہ کرنے والا۔ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو عبادت گزار بندہ تھا یہ اس گناہ گار کو کسی گناہ میں پاتا تو اس سے کہتا چھوڑنا، اب تو چھوڑ، اقصر، گناہ کو چھوڑ، اپنے گناہ میں کمی کر، چھوڑ اس کو، اقصر، رک جا۔ فوجدہ یومن، ہمیشہ کا معمول تھا، بار بار وہ ملتا تو کچھ نہ، کبھی شراب پیا ہوا، کبھی جوا کھیلتا ہوا، کبھی کچھ گناہ میں، کبھی جھگڑا کرتے ہوئے، کبھی کسی پہ ظلم، کبھی گالی گلوچ۔ جب بھی اس کو دیکھتا کسی گناہ میں پاتا اس سے کہتا بس رک جا رک جا۔ فوجدہ یومن علی ذنب فقال له اقصر، ایک دن کا حال ہے، اسی طرح سے اس نے اس کو دیکھا، ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ یہ گناہ گار کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس نیک عبادت گزار نے اس سے کہا رک جا، مت کر، ایسا غلط کام ہے یہ مت کر۔ فقال خلنی وربی ابعث علی رقیبا، اس نے کہا جانے دینا، چھوڑنا، مجھ کو میرے رب کو چھوڑ دے، میرا اللہ کا معاملہ ہے بھائی، میں گناہ گار ہوں نا، میرا اللہ کا معاملہ ہے، میرے اوپر داروغہ ہے کیا تو؟ علیہ ابعث علی رقیبا، کہ اللہ نے تجھ کو میرے اوپر رقیب، داروغہ، نگراں بنا کر بھیجا ہے کہ میری نگرانی کرتا رہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، چھوڑ دے، میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ فقال واللہ لا یغفر اللہ لک، غصے میں آ کے اس نے کیا کہا، اللہ کی قسم اللہ کبھی تیری مغفرت نہیں کرے گا، واللہ قسم کھا کے کہا، لا یغفر اللہ لک، اللہ کبھی تیری مغفرت نہیں کرے گا، او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کبھی تجھ کو جنت میں نہیں ڈالے گا، تو جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کے لائق ہی نہیں، تو نہیں جائے گا تو جنت میں۔ فقبض ارواحہما، اللہ نے دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو موت آئی۔ فاجتمع عند رب العالمین، اور دونوں کے دونوں رب العالمین کے پاس جمع ہوئے، اللہ نے دونوں کو روحیں قبض کر کے اپنے پاس جمع کیا۔ فقال لهذا المجتہد، اور یہ جو عبادت گزار تھا اس سے کہا اکنت بعالما، تو میرے بارے میں جانتا تھا میں کیا کرنے والا ہوں، میں مغفرت نہیں کروں گا، میں جنت میں نہیں ڈالوں گا، تجھے معلوم تھا، تجھے میرے بارے میں معلوم تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اکنت بعالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، یا یہ بتا کہ کیا تیرے ہاتھ میں تھا کہ جو میری قدرت میں ہے، ہدایت دینا،
جنت میں داخل کرنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جنت میں جائے کہ جہنم میں۔ اللہ حکم دے گا تو ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ قیامت کے دن مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو اب تیرے ہاتھ میں تھا جو میری قدرت میں ہے۔ وقال للآخر، جو گناہ گار تھا، قال وقال للمذنب اذهب فادخل الجنت برحمتی، گناہ گار سے کہا جا میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا۔ اور وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اور جو دوسرا تھا عبادت گزار تھا، اس سے کہا، فرشتوں سے کہا لے جا اس کو جہنم میں۔ گناہ گار تھا وہ، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار مانتا تھا اور اللہ سے امید رکھتا تھا، اللہ کو اپنا رب اور اپنا مالک مانتا تھا، اور وہ حق کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا بولتا تھا، میرا اللہ کا معاملہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ کو مجھ کو چھوڑ دے۔ تو وہ اس طرح سے اللہ سے امید رکھتا تھا، کبھی کفر نہیں کیا اس نے، انکار نہیں کیا اس نے، نصیحت کا انکار نہیں کرتا تھا، اور اللہ سے امید رکھتا تھا، اپنے آپ کو گناہ گار مانتا تھا، اللہ کو اپنا رب مانتا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے تقویٰ کے زعم میں اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گیا، اتنی حقارت اور اتنا تکبر اس کے اندر آ گیا کہ کیا کہا، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا، تجھ کو جنت میں نہیں ڈالے گا، اللہ کو نہیں چلتا ہی، تو تیری حد بھول گیا۔ اللہ نے کہا کیا تو جانتا تھا میں کیا کرنے والا ہوں، یا تجھے معلوم تھا، تیرے ہاتھ میں تھا جو میری قدرت میں ہے، یعنی میرے فیصلے تو کرنے لگ گیا، اتنا بڑا ہو گیا تو۔ اس کے اس جرم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، کہا ڈال دو اس کو جہنم میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے کہنے لگے، والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ وآخرتہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایک بات ایسی بولی، بس ایک بات اس نے ایسی کہی جس نے اس کی دنیا اور آخرت سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ایک جملہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کتنا بھی نیک ہو، اسے اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک گناہ آدمی کو جہنمی بنا سکتا ہے۔ ایک نمبر دو، کبھی اللہ کا فیصلہ خود نہیں کرنا، اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، کبھی نہیں بولنا، اس کو کبھی ہدایت نہیں مل، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، تجھ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت کر دے۔ ہاں، جو کفر میں شرک میں ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ کفر میں شرک میں رہا تبھی بھی اللہ اس کو جنت میں ڈال سکتا ہے، نہیں، کیوں؟ وہی اس کے بارے میں ہے۔ کسی کا خاتمہ شرک میں ہو جائے، کفر پہ ہو جائے، اور آدمی کہے اللہ چاہے تو شرک اور کفر کرنے والے کو بھی جنت میں ڈال سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، شرک کی مغفرت نہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ آدمی معذور تھا یا نہیں تھا وہ ہم نہیں جانتے، تو کسی عین کے بارے میں، کسی پرٹیکولر آدمی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ ہم نہیں جانتے اس کا انجام کیا ہے، ہو سکتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اس تک حق پہنچا ہی نہیں، یا اس کو سمجھا ہی نہیں تھا، اور اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے، تو اللہ کا فیصلہ ہم نہیں کرنا۔ ہم دنیا کی حد تک بول سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مشرک ہے، کافر ہے، ہم بول سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ جسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کافر کو بھی کافر نہیں بولنا۔ پھر قرآن میں اللہ نے کس کے بارے میں کہا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو حق کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، دین کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے،
تو جو اسلام کو مانتا ہی نہیں اس کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے یہ بھی جنت میں جائے. ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے. سب سے اچھا جملہ یہ ہے کہ آدمی کہے ہم نہیں جانتے ہیں, اس میں عافیت ہے. اور جس کا یقین علم وحی کے ذریعے سے ملا ہو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے معلوم نہیں کیا ہوگا. کہ کوئی آدمی کہے معلوم نہیں ابلیس جنت میں جائے گا کہ جہنم میں, بول سکتے ہیں؟ نہیں. اس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے. تو جہنم میں جانے والا ابلیس یقینی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے, یقینی ہے. یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. جس کا وحی کے ذریعے سے یقینی علم ہو اس کے بارے میں ہم دونوں پاسبلٹیز نہیں بنا سکتے, اس میں امکان دونوں پیدا نہیں کر سکتے. اور جس کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہماری حدود ہم کو یاد ہونی چاہیے, ہماری حد ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, ابن حبان نے روایت کیا ہے. الفاظ ابو داؤد کے ہیں, سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4901, حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی, یہ نہیں معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی گناہ گار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ معلوم ہوتا ہے اس سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے برائی سے روکنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا. وہ جو آدمی منع کرتا تھا گناہ سے روک, گناہ سے روک, اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا نہیں. اس وجہ سے جہنم میں ڈالا کہ اس نے اللہ کا فیصلہ کر دیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی. وہ غلط ہے. یہ صحیح تھا کہ وہ اس کو برائی سے روکتا تھا, اور وہ بندہ گناہ گار تھا, کیونکہ حدیث خود کیا بتا رہی ہے, جب بھی اس کو ملتا ہو کائے میں ہوتا, کسی نہ کسی گناہ میں ہوتا ہے. گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ بھی بات ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, شرک سے کمتر اگر گناہ ہیں جس کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے, اس کا اختیار ہے, وہ بادشاہ ہے. کیوں معاف کیا اللہ کو نہیں بول سکتے ہم, اللہ معاف کر سکتا ہے. جرم اس کا ہے, معاف وہ کر سکتا ہے. دنیا میں بھی بھائی کسی کا حق ہے کسی پر, آپ کی گھڑی توڑ دی کسی نے, موبائل پھوڑ دیا کسی نے, جھگڑا ہو گیا, پولیس آ گئی, اب آپ کہیں میں نے معاف کر دیا اس کو, مسئلہ ختم ہو گیا. چیز آپ کی تھی, آپ نے معاف کر دیا اس کو, تو آپ کا حق آپ نے معاف کر دیا. اللہ رب العالمین معاف کر دے, وہ بادشاہ ہے. وہ تو ایک عام آدمی معاف کر دے تو مسئلہ ختم ہوتا ہے, وہ تو رب العالمین ہے, وہ جو چاہے فیصلہ کرے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا رہے, یہ نہیں ہے, وہ غلط ہے. اس کے لیے اور حدیثیں بہت ساری ہیں. پھر اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی اور اس بلی کی وجہ سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی, بھوکی, کھانا بھی نہیں دیا, کھلا بھی نہیں چھوڑا, اس ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی. جہنم میں آدمی جا سکتا ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے پاپ کرتے رہو کچھ نہیں ہوتا, دیکھو وہ آدمی جنت میں گیا. وہ اللہ کا اختیار ہے, وہ اس کے بارے میں حدیث ہے, تیرے بارے میں ہے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بادشاہ کسی مجرم کو معاف کر دے تو حکومت میں سارے مجرم یہ کہنے لگے دیکھو بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا, جرم کرو. کوئی آدمی کرتا ہے ایسا؟ نہیں. اس کو معاف کیا, اس کی کیا گارنٹی کہ مجھ کو بھی معاف کرے گا. بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ جو یہ جرم کرے گا سزا دوں گا. تو کسی اور کو معاف کرنے سے وہ اپنے لیے دلیل لیتا, دنیا میں بھی نہیں لیتا, اللہ کے پاس کیسا لے رہا. یقیناً تجھ کو کیسے معلوم کہ ان میں تیرا بھی شمار ہو جائے گا جن کو اللہ معاف کرے گا. تو اس سے یہ دلیل نہیں لینا چاہیے. اس سے لینے کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہیں تو اللہ سے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور کتنا ہی گناہ گار ہو جائے اللہ کی بندگی سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو اپنا رب ماننا چاہیے, اپنا معبود ماننا چاہیے. ہم بگڑے ہیں کیسے بھی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اس کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے یونس علیہ السلام ہیں, نبی اللہ کے ہیں, رسول اللہ کے, وقت سے پہلے قوم سے نکل گئے یہ سمجھ کر کہ اب اتمام حجت ہو گیا, نہیں ہوا تھا. موقع ابھی بھی قوم کے پاس تھا لیکن نکل گئے. کہاں پہنچ گئے؟
مچھلی کے پیٹ میں. دعا کیا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے ظلم سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ کی بندگی سے فرار نہیں. اے اللہ تکلیف میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، تیری بندگی سے بھاگوں گا نہیں. برے سے برے حالات بھی آ جائیں تجھ کو اپنا معبود مانتا رہوں گا، تیری عبادت نہیں چھوڑوں گا. میں تیرا بندہ ہوں، چاہے تم مجھ پر برے حالات ڈالے. لا الہ الا انت سبحانک. یہ جو برے حالت میرے اوپر آئی ہے، یہ تو تکلیف میرے اوپر آئی ہے، یہ تیرا ظلم نہیں ہے، تو ظلم سے پاک ہے. جس حالت میں ہوں تیرے علم سے مخفی نہیں، تو جہالت سے پاک ہے، تو جانتا ہے. اور تو نے جو حالت میں مجھ کو رکھا ہے یہ ظلم نہیں ہے، تیرا عدل ہے، تو کبھی غلط نہیں کرتا ہے. سبحانک. پھر کیوں ہوا ایسا؟ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. برے حالات میں مومن اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے. یہ مزاج بندے میں ہونا چاہیے. اس آدمی کی عبرت کیا ہے؟ اس سے کیا عبرت لیں گے کہ آدمی برائی سے روکتے 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 بعض اوقات اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ پھر ان لوگوں کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے ان پر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے، ان کی آخرت کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے. ایک داعی اللہ سے مغفرت کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے امیدوار ہوتا ہے. وہ لوگوں کو جہنم میں پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے، جہنم سے بچانے والا ہوتا ہے. اس سے بدتر کیا ہوگا کہ وہ ان کی آخرت کے فیصلے خود کرنے لگے جو اللہ کے اختیار میں ہے. آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. یہ ایک مزاج آپ نے دیکھا، اللہ تیرے کو جنت میں نہیں ڈالے گا. مومن ہونا کیسا چاہیے؟ واقعی مومن کیسا ہوتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کہ لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ: اذا خلص المؤمنون من النار، جب مومن جہنم سے نجات پا کے جنت میں آ جائیں گے، فوالذی، اور یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو سمجھیں، فوالذی نفسی بیدہ، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ فی استقصاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامہ. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اپنا حق مانگنے میں جس طرح تم دنیا میں ضد کرتے ہو، قیامت کے دن اہل ایمان اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے اپنے بھائیوں کے لیے. آدمی کیسا اپنا حق چھوڑتا؟ ہاں چاہیے ہی چاہیے ہی، بھیجنا بھائی، جلدی بھیج، مجھ کو ضرورت ہے. آدمی لٹک جاتا ہے ایک دم. وصولی کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ تو اپنا حق لینے میں جیسے وہ حجت کرتا ہے، لڑتا ہے یا ضد کرتا ہے، تو جیسے تم دنیا میں کرتے ہو اپنا حق لینے کے لیے، اس سے بھی بڑھ کے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اپنے بھائیوں کے لیے ضد کریں گے. کون؟ جنت میں جانے والے ایمان والے ہیں. کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ، ان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں جا چکے ہیں. ایمان والے کو جنت میں چلے جائیں گے. کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جو جنت میں گئے، وہ جہنم میں جو بھائی ان کے گئے مسلمان، ان کے لیے اللہ سے ضد کریں گے جیسے دنیا میں آدمی اپنا حق مانگنے کے لیے ضد کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون لا نراهم. میں کئی روایتوں کو جمع کر کے بتا رہا ہوں، یہ بہت ساری روایتیں، ان کے سارے طرق جمع کر کے مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے. یہ کہیں گے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جیسے ہم کرتے تھے، انہوں نے بھی حج کیا. لا نراہم، اللہ دکھ رہے نہیں جنت میں ہم کو. وہ لوگ ہم کو جنت میں وہ دکھ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، جنت میں ہم کو دکھ رہے نہیں وہ لوگ. فادخلتہم النار
اللہ جہنم میں ڈال دیا تو ان کو تو جہنم میں ڈال دیا. فَبِمَا نَجَوْنَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا, اللہ ایسا کیا ہوا کہ ہم نجات پا گئے اور وہ ہلاک ہو گئے؟ ایسا کیا ہوا؟ وہ بھی تو نمازی تھے, وہ بھی روزے دار تھے, وہ بھی حج کرنے والے تھے, ہمارے بھائی تھے, مسلمان تھے, تو ہم کیسے جنت میں اور وہ کیسے جہنم میں گئے؟ ان کو کیوں جہنم میں ڈالا اللہ تو؟ یہ شکایت نہیں کر رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں. اللہ سے بندہ حق رکھتا ہو تو جنتی بھائی اتنا سب مرحلے پار کر کے آئے, کچھ تو ان کی ہے نا, کچھ تو ان کا معاملہ ہے اللہ کے پاس, وہ ضد کریں گے اللہ سے. تو اللہ ایسا کیا کیا انہوں نے, ہم نے کیا کیا ایسا کہ ہم نجات پا گئے اور وہ ہلاک ہو گئے؟ فَيُقَالُ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا, اذهبوا فَأَخْرِجُوا, جاؤ اور ان کو نکال کے لاؤ. تمہارے بھائی جہنم میں ہے نا, ٹھیک ہے تم جاؤ پہچان کے ان کو لے کے آؤ جہنم میں سے. اخرجوا من عرفتم منہم, جس کو تم پہچان لو اسے نکال کے جہنم سے لے آؤ. فیأتونہم فیعرفونہم بصورہم, وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کی صورتیں دیکھ کے انہیں پہچانیں گے. فتحرم صورہم علی النار, ان کے چہرے آگ پر حرام ہوں گے. ایمان والا بندہ ہے, اپنا چہرہ زمین پر رکھتا تھا نمازوں میں, تو چہرے کیا ہوں گے ان کے؟ وضو کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, تو ان کے چہرے جہنم کی آگ پر حرام ہوں گے. تو چہروں کو دیکھ کے پہچانیں گے ان کو. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ, وہ جا کے جہنم میں سے بہت سے لوگوں کو نکال کے لائیں گے. حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کی آدھی پنڈلی بلکہ گھٹنوں تک بھی ان کو جلا چکی ہوگی. ثم یقولون, سب کو لے کے آئیں گے جہنم میں سے نکال کے, ان کو اللہ یہ سب جنت میں ان کو سب کو لائیں گے نکال کے. ثم یقولون ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا به, کہیں گے اللہ اب کوئی بچا نہیں جہنم میں جس کو تو نے حکم دیا کہ لاؤ ان کو نکال کے, جن کو تم پہچانو. جو پہچانتے تھے ہم سب کو جہنم میں سے نکال کے لائے. فیقول ارجعوا, اللہ کہے گا واپس جاؤ, واپس جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر وفی روایہ من الایمان فاخرجوہ, جاؤ. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا, نکال کے ان کو تمہارے حساب سے واپس جاؤ. اب جس کے دل میں دینار کے بقدر بھی خیر, دینار کے بقدر بھی ایمان ہو, اس کو بھی نکال کے لاؤ. اتنا دینار کے بقدر ایمان ہے نا, اس کو بھی لے کر آؤ, نکال کے لاؤ جہنم سے. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, بہت لوگوں کو پھر اور دوسرے مرتبہ میں وہ نکال کے لائیں گے. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا, آ کے کہیں گے اے اللہ اب جن کا حکم دیا تھا تو نکال کے لاؤ, اب کوئی بچا نہیں ان میں سے. ثم يقول ارجعوا, اللہ کہے گا واپس جاؤ, پھر سے جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوہ, بلکہ جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے بقدر ایمان ہو, اس کو بھی نکال کے لے کے آؤ. فیخرجون خلقا کثیرا, بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کے لائیں گے. ثم یقولون ربنا لم نذر فیہا ممن امرتنا احدا, آ کے کہیں گے رب اب جس کو بھی لانے کے لیے تو بولا تھا نا, اب کوئی بچا نہیں ہے. ثم یقول, اللہ پھر کہے گا ارجعوا, واپس جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ, بلکہ اس مرتبہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے, اس کو بھی نکال کے لے کر آؤ. فیخرجون خلقا کثیرا, جائیں گے اور بہت لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں صرف ذرہ برابر ایمان بچا ہوگا, ان کو بھی لے کے آئیں گے. ثم یقولون ربنا لم نذر فیہا خیرا, اے اللہ اب تو اس میں جہنم میں کوئی خیر نہیں بچی, اب کوئی ایسا نہیں بچا جو خیر والا ہو, اب کوئی لائق نہیں جہنم سے نکالے جانے کا, دکھتا نہیں, اب سمجھ میں نہیں آتا ذرے سے کم کیا ہوگا. وکان ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول
इल्लम तुसद्दिक़ूनी बिहादल हदीफ़ि फ़क़रऊ इन शिअ्तुम इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युदाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पहुँचने के बाद, इस हदीस के इस मरहले में पहुँचकर, इस हिस्से के बाद कहते थे, अगर तुम मेरी बात को सच नहीं मानोगे तो कुरान की आयत पढ़ लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है, यानी अगर ज़र्रा बराबर भी ईमान किसी के पास हो उस पर भी जुल्म नहीं होगा। ज़र्रा बराबर भी ईमान को अल्लाह ज़ाय नहीं करता है। इन तकु हसनतन, अगर एक भी नेकी होगी, युदाइफ़हा, अल्लाह उसको बढ़ाता है, व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अपनी तरफ से अजर अज़ीम अल्लाह अता फरमाता है। ज़र्रा बराबर भी खैर को अल्लाह ज़ाय नहीं करता है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरहु, ज़र्रा बराबर भी अगर खैर को लेके आएगा क़यामत के दिन, उसको वहाँ पाएगा, देखेगा, उसको देखने मिलेगी वहाँ पे, वो ज़ाय नहीं होगी, मिटाएगा नहीं अल्लाह उसको। तो ईमान है। फिर फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह फिर कहेगा, शफ़ाअतिल मलाइका, फ़रिश्ते सिफारिश कर चुके हैं, व शफ़अन नबिय्यून, और नबियों ने भी सिफारिश कर ली, व शफ़अल मुअमिनून, और ईमान वालों ने भी सिफारिश की। फ़रिश्ते सिफारिश करके हट गए, नबियों ने सिफारिश की, उनका भी काम हो गया। ईमान वाले भी सिफारिश कर लिए, उनके हिसाब से भी जो सिफारिश के लायक थे उनको जहन्नम से निकाल के ला लिए। और वलम यबक़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब सिवाय अरहमुर राहिमीन के कोई नहीं बचा। बंदों की रहमत अल्लाह से बढ़ के हो सकती है, और जन्नत के लायक पहचानने में अल्लाह से बढ़ के कोई हो सकता है? नबी सिफारिश किए, फरिश्ते किए, ईमान वालों ने कर लिए, अब सिर्फ अरहमुर राहिमीन रह गया। अब अपनी तरफ से अल्लाह ताला फ़यक़बिदु क़ब्ज़तम मिनन नार, अल्लाह ताला जहन्नम से एक मुट्ठी भर लोगों को निकालेगा। फ़युख़रिजु मिन्हा क़ौमन लम यामलू खैरन क़द आदू हुममा, अल्लाह ताला एक मुट्ठी जहन्नम से ऐसे लोगों को निकालेगा जिन्होंने कोई भलाई नहीं की थी ज़िंदगी में, जिन्होंने कोई भलाई नहीं की थी ज़िंदगी में और कोई खैर का काम नहीं किया था, ऐसे जल के बिल्कुल कोयला हो चुके होंगे वो, लेकिन अल्लाह अपनी तरफ से वो लायक होंगे, अल्लाह को मालूम होगा इनमें खैर है, ईमान ज़र्रा से भी कम है उनके पास, अल्लाह उनको जहन्नम से निकालेगा। फ़युल्क़ीहिम फ़ी नहरिन फ़ी अफ़वाहिल जन्नति युक़ालु लहू नहरुल हया, अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल के उनको जन्नत के बाहर या जन्नत के बिल्कुल दहाने पर एक नहर होगी जिसका नाम होगा नहर हयात, अल्लाह ताला उस पे डाल देगा, उसमें डाल देगा। फ़यख़रुजून कमा तख़रुजुल हिब्बतु फ़ी हमीलिस सैल, काले कोयले की तरह हो गए होंगे, जल के एकदम बिल्कुल कोयला जैसा हो जाता वैसे हो चुके होंगे। जैसे उनको नहर हयात में डाला जाएगा तो वह ऐसे उग आएंगे जैसे दाना पानी बहा कर ले जाता है और कहीं रुक जाता है और उसमें से कुछ पौधे की तरह निकल जाता है, पत्ता हल्का सा उसमें से निकलता है, वैसे हो जाएंगे। अला तरौनहा तकूनु इलल हजरी औ इला शजर, क्या तुम नहीं देखते कि कभी वो दाने बह के आते हैं तो कभी पत्थर की तरफ किनारे जाके लग जाते हैं और कभी पेड़ की जड़ में जाके रुक जाते हैं। मा यकूनु इला शम्सी उसैफिरु व उखैदिर, जिस दाने को सूरज की रोशनी मिलती है वो जर्द और सब्ज होता है, पीला और हरा होता है। व मा यकूनु मिन्हा इला ज़िल्ली यकूनु अबयद, और जो साए ही में पड़ा रहता है दाना वो कैसा रहता है? सफ़ेद ही रह जाता है। फ़क़ालू या रसूलल्लाह कअन्नका कुन्त तरअल बादिया, सहाबा ने सुना जब ये आपकी बात, कहा अल्लाह के रसूल आपकी बात से तो ऐसा महसूस होता है कि आपने भी देहात में जानवर चराए हैं, कि ये चीज़ देहात ही में देखने को मिलती, शहरों में नहीं। कौन सा बीज कैसा होता है, कौन सा दाना सफ़ेद होता है, कौन सा जर्दी माइल होता है, कौन सा सब्ज़ होता है,
کہاں لگ کے کیسا ہوتا ہے، آپ کو اتنی معلومات ہے مطلب، تو آپ جنگل میں دیہات میں شاید آپ نے بکریاں یا کچھ جانور چرائے ہیں، آپ کو معلوم پڑتا ہے، آپ کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ قال فیخرجون کاللؤلؤ فی رقابہم الخواطیم، آپ نے فرمایا فیخرجون کاللؤلؤ، جب وہ نہر حیات میں ڈالے جائیں گے موتیوں کی طرح خوبصورت نکھر کے وہ اس میں سے نکلیں گے۔ کیسے ہو گئے تھے؟ کوئلے کی طرح کالے، جل کے ایک دم کوئلہ ہو گئے تھے، لیکن نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو موتیوں کی طرح خوبصورت ہو کے پاک صاف ہو کے اس میں سے نکلائیں گے۔ فی رقابہم الخواتم، ان کی گردنوں پر ایک مہر ہوگی، یعرفہم اہل الجنہ، اس مہر کی وجہ سے، اس سٹیمپ کی وجہ سے، اس علامت کی وجہ سے جنت والے دوسرے لوگ جو ان سے پہلے جنت میں جا چکے تھے ان کو پہچان لیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی نے سفارش کر کے نہیں نکالا۔ کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہوں کہ پھر نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ ہؤلاء اتقاء اللہ الذین ادخلہم اللہ الجنہ، جنتی لوگ ان کو پہچانیں گے، دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا ہے۔ بغیر عمل عملوہ ولا خیر قدموہ، بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی خیر کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو، یہ لوگ ہیں۔ دیکھو ابن حبان کی روایت میں ہے فَيُسَمَّوْنَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ، ابن حبان کی روایت میں ہے کہ جنت میں ان کو جہنمیون کا لقب دیا جائے، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم والے نہیں، جہنم سے نکالے گئے، یہ واقعی جہنم میں پڑے ہوئے تھے، ساری سفارش کی کس کو بھی نہیں ملے، یہ نبیوں کے ہاتھ میں نہیں لگے، یہ فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں لگے، یہ ایمان والوں کے ہاتھ میں نہیں لگے، کوئی بھی پہچانا نہیں کہ نکالنے لائق ہیں، ان کو ان کے رب العالمین نے پہچانا، ان کو ارحم الراحمین نے پہچانا، وہ جانتا تھا کہ یہ نکالے جانے لائق ہے، ورنہ کسی کی پکڑ میں نہیں آئے، پڑے رہتے اگر اللہ نہیں نکالتا۔ نبی رحم والے، فرشتے، ایمان والے، اللہ سے ضد کرنے والے، ان کے بھی ہاتھ سے نکل چکے تھے، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا نکالے جانے لائق ہے، اللہ کو معلوم تھا، ارحم الراحمین نے ان کو نکالا ہے۔ فَيُسَمَّوْنَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ مِنْ أَجْلِ سَوَادٍ فِي وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پر، نمازی لوگ اور دیندار لوگ، حج اور روزہ رکھنے والے روشن چہرے والے ہوں گے، یہ لوگ چہرے ان کے کالے ہوں گے، کالے چہرے، پورے سر سے پاؤں تک جلے ہوئے کوئلہ بن گئے تھے لوگ، چہروں پر کیا ہوگا؟ سواد ہوگا، کالا پن ہوگا، کالا دھبا، یہ چہرے ہی ان کے کیسے ہوں گے؟ کالے پن اس میں چہروں میں ہوگا۔ من اجل سواد فی وجوہہم فیقولون، اب یہ لوگ اللہ سے کہیں گے، فیقولون ربنا اذہب عنا ھذا الاسم، اے اللہ یہ جو ہمارے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے نا جہنمیوں کا، ہمارے چہروں کی کالک کی وجہ سے، اے اللہ یہ لیبل ہمارا ہٹا دے، اچھا نہیں لگتا ہم کو، جہنمی جہنمی ہم کو لوگ اس سے پہچانتے، ہمارا یہ لقب ہے، اے اللہ یہ جو نام ہے ہمارا، ہم سے اس کو ہٹا دے، ہم کو یہ نام نہیں چاہیے۔ فیقولون ربنا اذہب عنا ھذا الاسم قال فیأمرہم فیغتسلون فی نہر فی الجنۃ فیذہب ذلک منہم، اللہ ان کو ایک اور نہر میں غسل کرنے کا حکم دے گا، جاؤ اس میں نہاؤ، جب وہ نہائیں گے تو ان کے چہروں سے وہ اثر بھی چلا جائے گا اور ان کا وہ مہر اور ان کا وہ لیبل بھی نکل جائے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ ان سے کہے گا ادخلوا الجنۃ فما رأیتموہ فہو لکم، اب اللہ ان سے کہے گا اب جاؤ جنت میں، اور جو تم کو دکھائی دے رہا ہے نا جنت میں سب تمہارا، جس پر نظر پڑے تمہارا۔ فیقولون ربنا اعطیتنا ما لم تعط احدا من العالمین، وہ کہیں گے اللہ اے ہمارے رب اتنا تو ہم کو دیا ہے کہ دنیا میں تو نے کسی کو نہیں دیا، ہم کو جہنم سے نکالا اور ہم کو پاک صاف کیا، اتنا مل گیا ہم کو کہ کسی کو نہیں ملا ہوگا اتنا،
محروم جب پاتا ہے تو تھوڑا بھی بڑا لگتا ہے. وہ کہیں گے اللہ اتنا دیا ہم کو، تو جہنم سے بچا کے نکالا ہم کو، کتنی بڑی بات ہے. اے اللہ اتنا تو نے ہم کو دیا، ساری مخلوقات میں سے تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اتنا. فیقول لکم عندی افضل من ھذا، اللہ کہے گا میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ ہے، میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ ہے. فیقولون یا ربنا ای شیء افضل من ھذا، کہیں گے ہمارے رب اس سے بڑھ کے اور ہو کیا سکتا ہے. جہنم میں تھے، جہنم سے نکلے، کسی کے ہاتھ میں نہیں لگے، تو نے ہم کو نکالا اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے. اور پھر ہمارے اوپر دھبا تھا، کالک تھی، اس کو بھی دور کیا، لیبل بھی ہٹایا ہم سے، جہنم سے نکال کے جنت میں بھی ڈال دیا پاک صاف کر کے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. فیقول رضائے، میری رضامندی تم کو میں دے رہا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی 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 ناراض نہیں ہوں گا. آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. سیاق مسلم کا ہے اور اس میں بہت سارے طرق ہیں جن سے الفاظ مختلف کتابوں سے ہم کو ملتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی بھی پہچان نہیں سکیں گے، ایمان والے فرشتے جن کو نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ بھی جہنم سے نکلنے لائق ہو سکتے ہیں. اللہ کو معلوم ہوگا، لہٰذا اللہ کی رحمت میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ، اللہ رحم کیوں نہیں کر؟ اللہ سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کب کیا کرنا چاہیے، اس کو معلوم ہے. تو اس سے زیادہ رحم والا نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ سے زیادہ رحم والا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سب سے زیادہ رحم والا ہے. لہٰذا دنیا میں جو حالات آئیں، چاہے بیماری کے حالات ہوں، چاہے فقر و فاقے کے حالات ہوں، چاہے ظلم والے حالات ہوں، یا کیسے بھی حالات ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے. ایسے اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اگر وہ جہنم میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی ہے. کاش کہ تیرے پاس وہ ایمان ہو، اور ذرہ برابر بھی ایمان اگر تیرے پاس ہے، بلکہ اس سے کم، ذرے سے کم، اس کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. شرط ہے کہ تیرے پاس ایمان ہونا چاہیے. دیکھیے وہ جہنم سے نکلیں گے تو کیا بولیں گے؟ شروع سے آخر تک آپ حدیث دیکھو، ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. وہ اللہ کو رب مانتے ہوں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اپنے اس اقرار پر جمے رہے، شرک نہیں کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اپنے اس فیصلے پر کبھی غمگین نہیں ہوں گے. اللہ کا احسان ہے ہم ایمان والے تھے، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کو اپنا معبود مانا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. روپیہ پیسہ سب یہیں رہ جائے گا، گھر بار موٹر گاڑیاں، دنیا کی زیب و زینت سب یہیں رہ جائے گی. وہاں صرف کام آئے گا ایمان. کس بنیاد پر نکالے جائیں گے جہنم سے؟ کس بنیاد پر نکالے جائیں گے؟ ایمان کی بنیاد پر. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم میں سے کوئی نہ مرے مگر یہ کہ وہ مسلمان تھا. اسلام پہ مرنا، ایمان پہ خاتمہ ہونا، یہ کامیابی ہے. اس لیے یہ گیا وہ گیا، یہ نقصان ہوا وہ نقصان ہوا، چلتا. ایمان نہیں جانا، ایمان نہیں جانا. دنیا میں سب کچھ کھو دیا چلے گا، ایمان نہیں کھونا. ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی جیب، اپنی گاڑی، اپنے گھر،
ان کو بچانے کی فکر آدمی کرتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو کس بنیاد پر نکالا گیا؟ ایمان کی بنیاد پر۔ یہ ایمان ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عقیدے کی اور قوی ایمان کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ اللہ تعالی ہم کو بھی نصیب فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔